السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ 40 دن تک آپ علیہ السلام کا پتلا بلا روح کے پڑا رہا۔ ابلیس آ کر اس پتلے پر ٹھوکر مارتا، جس سے کھن کھن کی آواز پیدا ہوتی۔ قرآن پاک میں سلسال کالفخار کا یہی مطلب ہے کہ وہ ٹھیکرے کی طرح بجتی تھی، جیسے کھوکھلی چیز بجا کرتی ہے۔ ابلیس اوپر سے گھس کر نیچے اور نیچے سے گھس کر اوپر سے آتا جاتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ تیری حقیقت ہی کیا ہے؟ تو کچھ نہیں۔ اگر میں تجھ پر حاوی ہو گیا تو تجھے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اگر تو مجھ پر غالب آ گیا تو تیری بات کبھی نہ مانوں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ سر سے نیچے اتری تو جہاں جہاں پہنچتی گئی خون اور گوشت بنتا چلا گیا۔ جب روح ناف تک پہنچ گئی تو آدم علیہ السلام کی اپنے جسم پر نگاہ پڑی اور اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے۔ فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز اور بے صبرا ہے۔ سورۃ الاسراء۔ پھر جب روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ حق تعالیٰ نے ان کے دل میں الحمدللہ کا الہام فرمایا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے چھینک کر الحمدللہ فرمایا۔ اللہ نے یرحمک اللہ فرما کر جواب دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنا لیا تو کئی عرصہ تک اسی طرح چھوڑے رکھا۔ شیطان نے اس کا چکر لگایا اور اس کی طرف بڑی غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے خالی ہے تو بولا، میں ایسی مخلوق پر کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن شیخین رحمۃ اللہ علیہما نے اسے نقل نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان والے فرشتوں بما ابلیس کے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سنتے ہی سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے انکار و غرور کیا، جس سے اس کے دل کا غرور ظاہر ہو گیا۔ کہتا ہے میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، میں اس سے کہیں اچھا ہوں، عمر میں بھی بڑا ہوں اور طاقت میں بھی۔ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، اور آگ مٹی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ پھر جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو حق تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کی عزت و بزرگی دیکھ کر جل کر کباب بن گیا۔ یہ حسد و کبر پہلا گناہ تھا جو اس سے سرزد ہوا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ابلیس کے دل میں غرور و حسد اور کفر تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت سے دھکا دے دیا اور گلے میں طوق لعنت ڈال دیا۔